اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے 9 بھائی تیسری بار مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر انتہائی عاجزانہ انداز میں یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، عزیز مصر قحط نے، ناداری نے ہمارا سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا، سارے گھر کے اسباب بک چکے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم نکمی اور حقیر سی پونجی لائے ہیں، تصدق علینا، مہربانی کیجئے ہمارے اوپر صدقہ کیجئے۔ صدقہ اور خیرات کی فضیلت مومن ہو تو اسے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں، اور کافر کو بھی لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ رد بلا، مصائب کی مطلب دفع کر دینا، یہ کافر کو یہاں پر صدقے کا، صدقہ تو نہیں، وہ جو بظاہر شکل ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو یہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تو نہیں تھا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، کہ یہ کون عزیز مصر۔ بہرحال فرمانے لگے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خط لکھا، بعض مفسرین نے اس کا عنوان بھی لکھا ہے کہ یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر فرمانے لگے کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں سے، آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے، اور اس معاملے میں معروف و مشہور بھی ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈال کر امتحان لیا گیا، میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، اور میرا تو امتحان کہ ایک لڑکے کے ذریعے جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھا، اس کی اچانک مفارقت اور میری بینائی چلی گئی۔ اس طرح اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ میرے غم زدہ حالت میں تسلی کا سامان تھا، وہ بھی آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد ابراہیم یا اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ بہرحال آپ اندازہ کریں جب یہ خط یوسف علیہ السلام کے سامنے گیا، سبحان اللہ، اور پھر بھائیوں کی یہ پریشانی، یہ عاجزانہ درخواستیں اور یہ نیاز مندانہ طلبیں، تو یوسف علیہ السلام نے جب والد محترم کا خط اتنے زمانے کے بعد پڑھا، کانپ اٹھے، اب تو ضبط ہی نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں۔ شفقت اور رحم دلی کا چشمہ دل میں جوش مار کر آنکھوں سے ابل پڑا، بے اختیار رو پڑے، اور بارگاہ الہی کی طرف سے بھی اجازت ہو گئی کہ اب آپ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ اور اس راز کا اظہار یوسف علیہ السلام نے اس طرح بھائیوں سے فرمایا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، فرمانے لگے کہ کیا تم یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ جو تم نے اپنی جہالت اور نادانی کی حالت میں جو کچھ کیا اس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر، صبر و اخلاق تو دیکھو، حد ہو گئی۔ تمام عمر بھائیوں کی شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لائے، اور اب اس وقت چونکہ
اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے احسانات ہیں ان کی حقیقت روشن ہو جائے کہ ہماری ملاقات کتنی صدیوں کے بعد ہو رہی ہے، کتنے زمانے کے بعد ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر کس طرح کے مصائب آئے، اور پھر ماشاءاللہ سوال کا انداز ایسا نرم رکھا کہ ان کے جرم سے زیادہ معذرت کا پہلو نمایاں تھا، جو یوسف علیہ السلام نے اس انداز سے فرمایا کہ تم ناسمجھی اور بے وقوفی میں یہ کر بیٹھے۔ اب بھائیوں نے بھی اس موقع پر ایک عجیب سی گفتگو کی ہے کہ اتنی مدت کے بعد یہ کون گھر کا بھیدی نکل آیا کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا طلب، غیر معمولی مہربانیاں بنیامین کے ساتھ اور اس طرح کا برتاؤ، امتیازی سلوک، یہ سب باتیں بتا رہی تھی کہ انہیں تھوڑا بہت شک، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، موقع اور محل کے بغیر یہ گفتگو، اور پھر وہ بھی عجیب انداز سے، تو اب ان کے ذہن فوراً یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کی طرف گئے، اور یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت سامنے آ گئی۔ اب تو اس ذہن سے دیکھنے لگے، فوراً فرمانے لگے، لیکن جرأت بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ صراحت سے یہ کہیں، تو کہنے لگے کہ اِنَّكَ أَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا، نعم انا یوسف وہذا اخی، فرمانے لگے میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس سے آپ نے مجھے جدا کیا تھا، آج میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام زیادہ نہیں، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم فرمایا کہ جدائی کو ملاقات سے، ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، تنگی کو عیش سے بدل دیا۔ جو غلام بنا کر چند دراہم کے عوض فروخت کیا گیا، وہ آج رب العالمین کے فضل و کرم سے مصر کے بادشاہ ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمانے لگے کہ جو تقوی طہارت کو، صبر اور استقامت کو اپنا پیشہ بنائے گا، صبر و استقامت کو اپنا پیشہ بنائے گا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اب تو بھائی بھی اپنی خطا کا اعتراف کرنے لگے، چونکہ جرم کے اعتراف کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ شرم و ندامت کی وجہ سے آنکھیں نیچے کر لی، سر جھکا لیے، کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے ہم پر فضیلت دی، بلا شبہ ہم سر تا پا قصوروار ہیں، اور اللہ نے ہم ہی میں سے آپ کو اتنا بڑا نوازا، انعام و اکرام سے مالا مال فرمایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام بھی آگے، سبحان اللہ، سبق ہے ہمارے لیے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمانے لگے کہ چلو آپ نے جو کچھ کیا وہ ماضی کا حصہ بنا لیں، اب اس داستان کو آپ یاد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اب وہ بھائی، ہمارے لیے سبق مل رہا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے ہمیشہ بغض اور عداوت سے کام لیا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے جان کے درپے ہو گئے، اقتلوا یوسف، پھر یہ کہ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، یہی کہ چند درہموں کے عوض
یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاں بیچ دیا اور قافلے والوں کو دے دیا، اور آج ان کے سر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھ کر سبحان اللہ پیغمبرانہ رحمت و شفقت کا اظہار اس طرح فرما رہے ہیں کہ بھئی لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے سر اب کوئی الزام میں نہیں لگا تھا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، میں تمہارا ویسا ہی احترام کرتا ہوں جیسا بڑے بھائیوں کا ہونا چاہیے، اب تم سے گزشتہ باتوں کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میں تمہاری سب غلطیاں معاف کر چکا، اب سب ہی اس داستان کو فراموش کر دیں، میں بھی فراموش کر دیتا ہوں، اور بلکہ یغفر اللہ لکم، میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دے، هو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے تقریباً 1500 سال بعد تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرایا، جب یہ الفاظ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے وطنی بھائی خاندان کے قریش جو ہمیشہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، ایذا رسانی کے درپے رہے، بالآخر برادران یوسف کی طرح آپ علیہ السلام کو گھر سے بے کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جب آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہی شکست خوردہ قریش شرم کے مارے نظریں جھکائی ہوئی تھی، سر جھکے ہوئے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ قریش نے عرض کیا آپ عالی ظرف ہیں، کریم بھائی ہیں، ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، فدا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، بولے یوسف علیہ السلام هل علمتم، کیا تمہیں خبر ہے، ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا، بیوسف و اخی، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جاہل تھے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو وہ بولے کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ قال انا یوسف، فرمانے لگے ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، البتہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، انہ من یتقی، بے شک جو ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع، نہیں ضائع کرتے، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، بخدا، لقد آثرک اللہ علینا، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ قال، فرمانے لگے، لا تثریب علیکم اليوم،
نہیں ہے کوئی ملامت تمہارے اوپر آج دن. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. وہو ارحم الراحمین، وہ زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں.